سنت طریقہ کیا ہے، اس کے حاصل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ صرف ایمان کی بحثیں پڑھ لینا یہ ایمان کے حصول کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ایمان کے بگاڑ کے ماحول سے لوگوں کو نکال کر لانا، ایمان کی تجدید اور ایمان کی تقویت اور ایمان سیکھنے کے عنوان پر یہ صحابہ اکرام کا معمول ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے۔ معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ، عمر بن خطاب، ابی بن کعب، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان میں افقہ الناس بھی ہیں، اعلم الناس بھی ہیں، ابی بن کعب اقرأ الناس بھی ہیں، سب سے بڑے قاری، سب سے بڑے عالم، ان میں وہ بھی ہیں جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ میرے بعد نبی ہو سکتے تھے تو عمر نبی ہو سکتے تھے۔ یہ ہیں وہ حضرات، اور ان میں سب سے بڑے محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں۔ ان سب کا معمول جو ہمیں صحابہ کی سیرت میں ملا ہے وہ ایک ایک صحابی کے پاس جانا اور انہیں دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑنا۔ یہ میں اپنی پچھلی بات پر ہوں کہ یقین کے سیکھنے کا وہ طریقہ جو طریقہ صحابہ اکرام کا تھا، وہ طریقہ ہمیں ہر مسجد کی جماعت کو وہ طریقہ مطلوب ہے، ہر مسجد کی جماعت کو۔ میرے دوستو عزیزو، اس محنت کا طریقہ محنت سے ہٹ کر محض تقریروں پر آ جانا یہ بڑے نقصان اور بڑے خسارے کی بات ہے، کیونکہ تربیت اسی طریقہ محنت میں ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے۔ میں نے ان صحابہ کے نام لیے ہیں، ان کا معمول یہ ہے، ان کا معمول یہ تھا کہ یہ ایک ایک کی اس سے ملاقات کرتے اور خوشامد کرتے۔ اجلس بنا نؤمن ساعة، قم بنا نؤمن ساعة، تعال بنا نؤمن ساعة، اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کر کے تمہیں یہاں اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے خود ایمان میں زیادتی ہو، میرے ایمان میں ترقی ہو۔ اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ساتھ ساتھ یہ بات عرض کروں کہ مسجد کی جماعت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد کو عمل سے اور مغیبات کے تذکروں کے حلقوں سے خالی چھوڑ کر ملاقاتوں میں نکل جائے اور جہاں جو مسلمان ملے اس کے کان میں دین کی بات ڈال کر سمجھے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ نہیں، معالیہ صاحب ملفوظ ہے کہ تبلیغ کان میں بات ڈالنے کو نہیں کہتے، تبلیغ دلوں میں اتارنے کو کہتے ہیں۔ بات وہاں پہنچے جہاں بات کے پہنچنے کی جگہ ہے، جہاں بات پہنچ کر ہدایت بنتی ہے اور ہدایت ملتی ہے، بات وہاں پہنچے۔ دلوں میں اترنے کی جگہ سوائے مسجد کے کوئی نہیں ہے، اس لیے ہر مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے اور اس کے گشتوں کا مقصد یہ ہے کہ میں کس طرح ایمان والوں کو بازاروں کے، گھروں کے، ظلمتوں کے، گناہوں کے، اللہ سے دوری کے ماحول سے نکال کر اللہ کے قریب لے آؤں۔ اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔
ابھی ہماری مسجد کی جماعتوں نے اس چیز کو پورے انشراح اور اجتماعیت کے ساتھ ابھی لیا نہیں ہے۔ میری بات یاد رکھنا، ملاقات برائے ملاقات نہیں ہے۔ یہ حضرت کے بیانات میں غور کریں کہ اپنے اپنے راحت قدوں سے، اپنی اپنی تجارتوں اور زراعتوں سے، اپنی اپنی حکومتوں کے نقشوں سے نکل کر آؤ اور یہاں مسجد میں جمع ہو کر خالق کائنات کے تذکروں سے دلوں سے مخلوق کا یقین نکالو۔ یہ بات یقینی ہے کہ ایمان کی تقویت کی جگہ صرف اور صرف مسجد ہے۔ ہمیں تو مجمع کی کثرت مسجد سے باہر لے آئی، ورنہ مسجد کا ماحول یہی اصل تربیت اور تعلیم کی جگہ تھا۔ اس لیے میں ایمان کی تجدید اور اس کے حاصل کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے خود فرمایا جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ پھر آیت تلاوت فرمائی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ اس قرآن کی آیت نے تمام ایمان والوں کو مسجد کا آباد کرنے والا قرار دے دیا ہے اور صرف مشرکین کو اس سے مستثنیٰ کیا ہے۔ اس سے مشرکین کو مستثنیٰ کیا ہے۔ 100% ایمان والے وہ مسجد کے آباد کرنے والے ہیں، جس کا سب سے اہم اور بنیادی عمل وہ مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرتے ہوئے باہر سے ملاقاتوں کے ذریعے ہر ایمان والے کو مسجد میں آنے پر آمادہ کرنا، یہ ہر مسجد کی جماعت کے گشت کا اصل مقصد ہے، کیونکہ یہ صحابہ کرام کا معمول یہی بتا رہا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص نے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کچھ دیر کے لیے ایمان لے آویں۔ انہوں نے جا کے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں آؤ ایمان لائیں گے، ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، یہ کون سے ایمان کی دعوت دے رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ رحم فرمائے عبداللہ بن رواحہ پر کہ یہ وہ ایمان کے حلقے قائم کرنا چاہتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، ہر مسجد کی جماعت کا اب کام یہ ہے کہ وہ ملاقاتوں کے دوران